اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی 1.5-2 برس پہلے کی بات ہے، میں نے فیس بک پر اپنے والد مرحوم ڈاکٹر عبدالواحد نقیب صاحب ان کی یادداشتیں لکھنا شروع کی اور وہ 20-22 ایک سال میں مکمل ہوئیں، اور انہی میں سے ایک قسط میں جناب مسعود قمر صاحب نے بڑا جامع، بڑا خوبصورت، بہت اخلاص کے ساتھ ان کا کامنٹ آیا، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ سمن آباد بلال چوک میں جب میرے والد کا کلینک ہوا کرتا تھا تو یہ ایک شام وہاں پر آئے، کیونکہ وہ ایک حلقہ تھا ان کے احباب کا، کاروان ادب ایک بڑی تنظیم رہی ہے سمن آباد میں جس کے وہ سرپرست اعلیٰ تھے، اور وہاں پر حکیم سعید اختر مرحوم، محترم صابر ایوبی مرحوم، احمد حسین عارف مرحوم اور دیگر جو شعراء تھے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ کس حوالے سے وہاں پر گئے، انہوں نے شاید ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ تمام لوگ سینئر تھے اور یہ اس وقت ایک جوان رانا تھے، تو شاید کسی حوالے سے گفتگو کے لیے گئے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی ملاقات تھی جس کا میں نے ذکر فرمایا، اور آج جب میں نے کل مجھے پتہ چلا اس کتاب کے بارے تو مجھے ایک قرض محسوس ہوا کہ وہ شخصیت جس کا بہرحال کسی نہ کسی طور میرے والد مرحوم سے تعلق تھے، چاہے وہ ایک ملاقات تھی یا 2 تھی یا 3 تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگے گا اگر میں ان کی کتاب پر کچھ اپنی گزارشات پیش کر سکوں۔ پوری کتاب مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں محترم بابر علی اسد صاحب اور جناب حسن مسعود صاحب ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر اسکرین شاٹس بھیجے، چند نظمیں بھیجی، اور آپ جانتے کہ چند نظموں پہ جو تاثر بن سکتا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اور بات ہے کہ جہاں تک بڑے میں جسارت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ نثری نظم مجھے بنیادی طور پر یہ اصطلاح آج تک سمجھ نہیں آ سکی ہے، کیونکہ یہ نظم ہوتی ہے یا نثر ہوتی ہے، یہ آج بھی شاید بحث کے قابل بات ہو یا نہ ہو، لیکن ایک جملہ ہے سر فلپ سڈنی کا جو 16ویں صدی میں انگلینڈ کے بہت بڑے نقاد تھے، کریٹک تھے، ان کی کتاب ہے این ایپولوجی فار پوئزی۔ ان کا ایک جملہ تھا اس میں، امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین دا میٹر آف دا ورس، کہ کسی شعر کے وزن سے زیادہ، بحر سے زیادہ اہم چیز تخیل ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کے تحت میں آج بھی نظم پڑھتا ہوں کہ اس میں ایک تخیل ہے، ایک امیجینیشن ہے، کیونکہ سیدھی بات کہہ دینا ایک بیانیہ ہوتا ہے، شاعر کیا کرتا ہے وہ اس میں شعریت لاتا ہے، استعارات کی مدد سے، تشبیہات کی مدد سے، اور اپنا معافی ضمیر پیش کرتا ہے۔ یہ ابتدا کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ جو چند نظمیں مجھے پڑھنے کو ملی، ظاہر ہے کہ اس کے تحت پوری کتاب پر تبصرہ عادلانہ نہیں کہا جا سکتا، تاہم مسعود قمر صاحب کی ساری نظمیں پیراڈاکس سے جنم لیتی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ بظاہر غلط لیکن حقیقت میں درست بات۔ کتاب کا نام آئینے میں جنم لیتا آدمی ایک مکمل پیراڈاکسیکل ٹائٹل ہے۔ مسعود قمر صاحب نے اپنی نظموں کے ذریعے ضمیر کے آئینے میں انسان کو اس کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بے خبری سے آگہی تک کا سفر ایک جنم ہی کی طرح ہے کہ جس میں انسان اپنا ایک نیا وجود ملاحظہ کرتا ہے۔ انسان آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ خاموش، جبکہ آئینے میں عکس خوب بول رہا ہوتا ہے۔ آئینہ اس کے چہرے کے تمام اوصاف و عیوب پوری دیانتداری اور سچائی سے اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ کتاب کے نام میں ایک خاص لفظ آدمی ہے، جیسے رحمان سے رحمانی بعین ہی آدم سے آدمی ہے۔ گویا مسعود قمر صاحب کا قیام رنگ، نسل، زبان، مذہب، قوم اور وطن کے فرق کے بغیر ہر ایک کے لیے ہے، اور یہی عالمگیریت ان کے پیغام کا حسن ہے۔ آئینے میں جنم لیتا آدمی کی نظمیں عہد جدید و مابعد جدیدیت کے
ہر انسان کے ذہنی و نفسیاتی، معاشرتی و اخلاقی اور ماں بعد طبیعیاتی مسائل کی عکاس دکھائی دیتی ہے۔ شاعر موصوف نے اظہار کے لیے خود کلامی کا سا انداز چنا ہے، اور خود کلامی وہ عمل ہے جس میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ سچ اچھے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی حکمت عملی پر مبنی ہو، یا برے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی منصوبہ بندی کرے۔ مسعود قمر کی نظمیں اپنے پیکر میں انسان کا مسئلہ شناخت، جس کو آج آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں، اس کی خاموشی، اس کے اپنے ماحول اور فطرت کی قسم پرسی اور تنہائی کا نوحہ لیے ہوئے ہیں۔ میں یہاں واضح کر دوں کہ اردو کی زبان اس معاملے میں غریب ہے کہ تنہائی کو اس طرح بیان نہیں کرتی جیسے انگریزی کے 3 لفظ بیان کرتے ہیں: لونلینس، سولیٹیوڈ اور آئسولیشن۔ لونلینس وہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے رہوں، مجھے سنا کے روئے، کہ آپ محسوس کرتے کہ آپ تنہا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے۔ سولیٹیوڈ وہ تنہائی ہوتی ہے جس میں غالب کی طرح کہ پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور گر مر جائے ہے تو نہ کوئی نہ، کہ وہ تنہائی کو آپ خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ ملے مجھ سے۔ اور آئسولیشن، نہ آپ چاہ رہے ہوتے تنہائی، نہ لوگ چاہ رہے ہوتے، لیکن جیسے کسی وبا میں مبتلا شخص کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ والی تنہائی ہوتی ہے۔ مسعود صاحب کے یہاں جو تنہائی ہے وہ ان تینوں معنی ہیں، اس لیے تنہائی کے لفظ کو میں نے ضروری سمجھا کے بیان کروں۔ موت کے بعد کیا گیا، اب ان کی نظموں پر کچھ گفتگو ہے جو نظمیں مجھ تک پہنچی۔ موت کے بعد کیا گیا ٹینگو ڈانس وجود کے احساس و اعتراف کا اظہار ہے، جو فلسفہ وجودیت کو روکتے ہوئے اس اعلان پر فخر کرتا ہے کہ میں ہوں، اور یہی احساس اسے موت کی موت دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی دوسرے کا ہونا لازمی ہے کہ جو اسے تم ہو کا گیت سنائے اور اس کی تنہائی کا خاتمہ کرے۔ راگ آلات کے پودے ورڈزورتھ اور کولرج کا تدبر ہے کہ جب انسان بھی انسان کی بات سمجھنے سے قاصر ہو جائے تو پھر فطرت کا حسن، کھیت کھلیان، پتے، پھول اور ہوا اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ نظم ماحول سے محبت کے اظہار میں ایکوکریٹسزم کی بازگشت معلوم کرتی ہے۔ لاٹری میں نکلی قبر، بسم اللہ خان کی شہنائی بجائی جا رہی ہے۔ سمندر کا کہکہا، آئینے میں جنم لیتا آدمی، ایش ٹرے صاف کرتے رہنا ایک بیماری ہے جیسی تمام نظمیں انسان کی ازلی تنہائی کا نقشہ کھینچتی ہوئی نظمیں ہیں، ایک ایسی تنہائی جو آواز اور زندہ الفاظ کو ترستی ہے۔ فیس بک کی سڑک پر پڑا جنازہ آزادی کی آرزو کا نوحہ ہے۔ ہوا سے دوبارہ سیب کھانے کی خواہش موجودہ جیون کے خلاف ایک احتجاج کی آواز ہے کہ یہ جیون بہت سی اندیکھی زنجیروں میں مہیا ہے۔ جناب مسعود قمر کی شاعرانہ صلاحیت کا کمال یہ ہے کہ وہ شعری کینوس پر انسان کی مکمل دنیا آباد کرتے ہیں، جس میں سگریٹ بھی ہے، کافرہ بھی ہے، عورت بھی ہے، اس میں فطرت کے مناظر بھی، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے۔ گویا وہ ہر چیز کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے قارئین کو حقیقت ہی دکھاتے ہیں۔ ان کا ڈکشن آسان ہے، استعارے اور تلازماتی نظام بہت واضح ہے۔ پہلی نظر میں جو کلام مبہم لگتا ہے، بہت جلد وہ دل میں اتر کر خون کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، اور یہی مسعود صاحب کی کامیابی ہے۔ بہت شکریہ۔